السلام علیکم۔ ہم بہت ہی دلچسپ قصہ بیان کرنے جا رہے ہیں۔ حضرت آدم السلام اور بھی ساری مخلوقوں کے نبیوں کے بارے میں ہم ان کی ساری نبیوں کے بارے میں واقعہ بیان کریں گے، اس لیے جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ آدم علیہ السلام اللہ کے پہلے نبی اور پیغمبر تھے جنہیں اللہ نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا، اور ہم سارے انسان انہی کی نسل کے ہیں۔ تو سورہ بقرہ میں اللہ نے آدم علیہ السلام کا ذکر کیا۔ جب اللہ نے انسان کی مخلوق کو پیدا کیا تو ارادہ کیا تو اللہ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین پہ اپنا ایک خلیفہ بنانے جا رہا ہوں۔ تو فرشتوں کو لگا کہ شاید ہماری عبادت میں کوئی کمی رہ گئی، اس لیے اللہ نے نئی مخلوق بنانے کا ارادہ کیا۔ تو فرشتے جنہوں نے جیسی مخلوق بھی دیکھی تھی جو زیادہ عقل نہیں رکھتی تھی اور خون ریزی کرتی تھی، تو فرشتوں نے اللہ سے کہا، اے اللہ، ہم تیری تسبیح الحمد و پاکی بیان کرتے ہیں، کیا تو ایسی مخلوق پیدا کرے گا جو زمین میں فساد کرے گی، خون خرابہ کرے گی؟ اس کے جواب میں اللہ نے فرمایا، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ فرشتوں نے آپس میں کہا کہ اللہ تعالیٰ جو بھی مخلوق پیدا کرے گا وہ ہم سے زیادہ علم نہیں رکھ سکتی۔ پھر اللہ نے آدم علیہ السلام کو علم سے نوازا اور انہیں کس چیزوں کے نام سکھائے۔ پھر اللہ نے آدم علیہ السلام اسے فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور ان سے سوال کیا کہ تم بتاؤ، اگر تم سچے ہو تو ان کے نام بتاؤ۔ کہ فرشتوں نے کہا کہ ہم اتنا ہی علم جانتے ہیں جتنا کہ تو نے سکھایا، اس کے سوا ہمیں کچھ نہیں معلوم۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آدم تم بتا دو ان چیزوں کے نام۔ پھر جب آدم نے ان چیزوں کے نام بتا دیے تو اللہ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں نہ کہتا تھا کہ میں آسمانوں اور زمینوں کی پوشیدہ کو جانتا ہوں۔ پھر اللہ نے فرشتوں سے فرمایا کہ تم آدم کو سجدہ کرو، تو وہ سب سجدے میں گر گئے، لیکن ابلیس شیطان نے سجدہ نہیں کیا۔ تو اللہ نے فرمایا، اے ابلیس، تجھے کیا ہوا کہ تو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ شریک نہیں ہوا؟ شیطان نے تکبر بھری میں کہا، میں ایسا نہیں ہوں کہ انسان کو سجدہ کروں جسے تو انہیں سڑے ہوئے گارے کی مٹی سے بنایا ہے۔ میں اس سے بہتر ہوں کہ تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے۔ اے اللہ نے شیطان سے فرمایا کہ یہاں سے نکل جا مردود، اب تجھ پہ قیامت کے دن تک لعنت برسے گی۔ شیطان نے کہا، مجھے قیامت تک مہلت دے۔ اللہ نے فرمایا، تجھ کو مہلت ہے۔ شیطان نے اللہ سے کہا کہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، میں قسم کھاتا ہوں میں انسان کی سیدھی راہ پہ بیٹھوں گا، میں پھر ان پر حملہ کروں گا، ان کے آگے سے بھی، پیچھے سے بھی، دائیں سے بھی، بائیں سے بھی، اور ان میں سے اکثر تو شکر گزار نہیں پائے گا۔ اللہ نے فرمایا، تو یہاں سے نکل جا، ذلیل و خوار جو ان میں سے تیرا کہنا مانے گا، میں ضرور ان سب کو جہنم میں بھر دوں گا۔ بے شک میرے خاص بندوں پر تیرا ذرا بھی قابو نہیں چلے گا۔ جنت کی ساری نعمتوں کے باوجود آدم علیہ السلام اکیلا محسوس کر رہے تھے۔ پھر اللہ نے حوا آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تاکہ آدم علیہ السلام ان سے سکون پا سکیں۔ کہ اللہ نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام تمہاری بیوی دونوں اس جنت میں رہ سکیں، پر اس پیڑ کے پاس مت جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ پھر شیطان نے ان دونوں کے دل میں وسوسہ ڈالا اور کہنے لگا کہ تمہارے رب نے اس درخت کے پاس جانے پہ کیوں روکا ہے؟ اس لیے منع کیا ہے کہ تم کہیں فرشتے نہ بن جاؤ، کہ کہیں ہمیں زندہ رہنے والوں میں سے نہ بن جاؤ۔ اور شیطان نے قسمیں تک کھا لی تھی کہ وہ ان کا خیر میں ہے، بس مردود نے دھوکہ دے کر ان کو درخت کی طرف کھینچ ہی لیا۔ جب آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام نے اس درخت کے پھل کو کھا لیا تو ان کی 70 چیزیں کھل گئیں اور وہ درختوں کے پتوں کو توڑ توڑ کر اپنے شطر چھپانے لگے۔ پھر اللہ نے انہیں پکارا، میں تم دونوں کو اس درخت سے منع نہ کر چکا تھا؟
اور یہ نہ کہہ چکا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام نے فرمایا، اے رب، ہم نے اپنے اوپر ظلم کرا، اور اگر تم بھی ہمیں نہ بخشو گے اور ہم پہ رحم نہ فرمائیں گے تو ہم تو ضرور تباہ اور برباد ہو جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا، تم سب جنت سے نیچے اتر جاؤ، اب سے تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور زمین ہی تمہارے زندہ رہنے کی جگہ ہے۔ ایک مدت تک تم وہیں زندگی گزارنی ہے اور وہیں مرنا ہے اور وہیں پھر سے پیدا ہونا ہے۔ دنیا میں آنے کے بعد آدم علیہ السلام نے اللہ سے 40 سال تک معافی مانگی۔ پھر اللہ نے آدم علیہ السلام پر رحم کھا کر معاف کر دیا اور فرمایا، اور تم اور تمہاری اولاد دنیا کو بنائیں گی، اور یہ بات یاد رکھو، اور جب میری طرف سے کوئی نبی ہدایت لے کر تمہارے پاس آئے گا اور تم اس کا کہنا مانو گے، اور جو لوگ میرے نبیوں کی بات نہیں مانیں گے اور ان کی باتوں کو چھٹلائیں گے، وہ دوزخ میں جائیں گے۔ اور پھر حضرت آدم السلام اور حوا السلام میں دنیا میں آئے، انہی سے دنیا کی نسل شروع ہوئی۔ حضرت آدم تقریباً 900 سال تک زندہ رہے۔ قرآن کے اس واقعے سے ہمیں یہ ہدایت ملتی ہے کہ جب شیطان 2 سال زندہ رہ کر وفات پائے۔ قرآن کے اس واقعے سے ہمیں یہ ہدایت ملی کہ جب شیطان نے غلطی کی تو اس نے معافی مانگنے کے بجائے تکبر کیا اور اللہ کو گمراہی کا الزام کیا، اور جب آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی انہوں نے اپنی غلطی مانی اور فوراً توبہ کی، اور تب تک معافی مانگتے رہے جب تک اللہ کو راضی نہ کر لیا۔ آدم علیہ السلام کی سنت یہ ہے کہ جب انسان سے غلطی ہو جائے تو وہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی اور اپنے رب کو منا لے، بے شک اللہ بہت معاف کرنے والا اور بڑا مہربان ہے۔